جنات انسان کو کیوں اور کیسے چمٹتے ہیں؟ جن چمٹنا کیا ہے؟ عربی لغت میں جنوں کے انسان کو چمٹنے یا چھونے کو مس کہتے ہیں، مسن۔ پھر بعد میں یہ لفظ مسن جنون کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، کیونکہ جنون کی کیفیت بھی گویا اسی طرح ہوتی ہے جیسے کہ جن چمٹے ہوں۔ کہا جاتا ہے بہی مسن من جنون، کہ فلاں کو جنون زدگی ہے۔ عام مس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان کو جن اس کے جسم سے باہر یا اندر سے یا دونوں جانب سے ہی اذیت پہنچائے، یہ مس کہلاتا ہے۔ مس یا جن کے چمٹنے کی اقسام ہے۔ کلی طور پر مس اور وہ یوں ہے کہ جن جسد انسانی کو، انسان کے جسم کو کلی طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، اس شخص کی مانند کے جس جیسے اعصابی تشنج جگڑ لیتا ہے، تشنج جو ہوتا ہے اعصابی کھچاؤ کہہ لیں۔ جزوی جو مس ہے وہ یہ ہے کہ جن کا کسی ایک انسانی عضو کو پکڑ لینا، مثلا بازو، پاؤں یا زبان۔ دائمی مس وہ یہ ہے کہ جن جسم انسانی میں لمبی مدت تک ٹھہرا رہتا ہے، اور مس سے طواف گردش کی مانند چھونا، یہ کیفیت چند لمحات سے زیادہ جاری نہیں رہتی، جیسا کہ مرگی کی بیماری کے ابتدائی جھٹکے لگتے ہیں۔ جنات کیوں چمٹتے ہیں؟ مس یا جن زدگی کی حقیقت معلوم کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اکثر ہر مرض کے اسباب ہی اس مرض پر دلالت کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ حالات اور اسباب بھی مرض کے معتبر علامت بن جاتے ہیں۔ لہذا معالج کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پیش آمد بیماری کی اچھی طرح تحقیق کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی علامات کو بغور ملاحظہ کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو سکتا ہے یہ کام وہ صحیح کرے، اور پھر مہارت فن سے یا تجربے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ معالج جو بھی ہے امانت اور دیانت میں بھی پرفیکٹ ہو، تب یہ چیز حاصل ہوگی۔ جن کا انسان کو چمٹ جانا یہ بھی انسانی بیماریوں میں سے ایک ہے جو آدمی کو لاحق ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے۔ جن کے جسم انسانی کو لگ جانے والی بیماری کی کیفیات بعض دوسری بیماریوں کی کیفیات کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، اس لیے جن زدگی کی صحیح پہچان ایک تجربہ کار متعقی آدمی معلوم کر سکتا ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دم کرنے والوں پر اس حالت کے متعلق فیصلہ کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کا ذہن کام ہی نہیں کرتا۔ ایک تشخیص کرتا ہے اور کہتا ہے تجھے جن چمٹا ہے، دوسرا کہتا ہے تجھے جادو کا اثر ہے، تیسرا کہتا ہے تجھے نظر بد لگی ہوئی ہے۔ لہٰذا جو بھی دم وغیرہ کرتا ہے اسے اللہ کا ڈر اور خوف رکھنا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ضرور یاد رکھے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جائے۔ مرض کی غلط تشخیص کرنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ان معاملات میں بغیر علم کے فیصلہ سنانے کی بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن کے نقصانات کئی لوگوں کے سامنے نمایاں ہو چکے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم میں سے ایک دم پڑنے والے کو پیش آیا کہ ایک جوان سالہ لڑکی پر ہمارے ایک دم کرنے والے ساتھی نے دم پڑا تو زمین پر گر پڑی اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، جبکہ دم پڑنے والا مسلسل پڑتا جا رہا تھا۔ دوران قرات وہ لڑکی بولی کیا مجھے جن لگا ہے؟ دم پڑنے والے نے اس سے کہا نہیں، اور اسے یقین دلایا کہ تجھے جن نہیں چمٹا بلکہ تو خیریت سے ہے، اور جب اسے اطمینان دلایا اور اسے خوف و ہراس کی فضا سے نکال کر پرسکون کر دیا تو وہ نارمل حالت میں آ گیا۔ بعد میں اس دم پڑنے والے نے اس لڑکی کے بھائیوں سے پوچھا اس کی یہ حالت کیوں اور کیسے ہوتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک دم کرنے والا آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اسے جن چمٹا ہوا ہے۔ تو یہ بات سن کر دراصل وہ لڑکی نفسیاتی دباؤ میں آ گئی تھی،
اس لیے اس کے بعد جب اس پر دم پڑا جاتا تھا تو وہ گر پڑتی تھی، اور اب جب کہ اس کی نفسیاتی حالت کا دباؤ ختم ہوا تو اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئی۔ لہٰذا ہم یہ خصوصی درخواست کرتے ہیں کہ دم پڑے وہ لا فانی زنی نہ کرے اور نہ ہی قیاسرائیاں کرے، بلکہ اصل حالت پہ مد نظر رکھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح بعض دم پڑنے والوں کو تشخیص میں غیر یقینی حالت پیش آتی ہے اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جن چمٹا ہوا ہے، حالانکہ جن نہیں ہوتا، اسی طرح اس سے ملتی جلتی حالت بعض ڈاکٹر حضرات کو بھی پیش آ جاتی ہے کہ وہ جن زدہ کے بارے میں فیصلہ دے دیتے ہیں کہ اسے جن وغیرہ کچھ نہیں بلکہ کوئی جسمانی مرض ہے، خصوصاً وہ ڈاکٹر حضرات جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ جن انسان کو لگ سکتا ہے یا دورہ ڈال سکتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مریض کو اور کوئی بیماری نہیں ہوتی، فقط جن لگا ہوتا ہے، مگر یہ ڈاکٹر حضرات اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ مریض پر یہ مرگی کے دورے ہیں یا کوئی اضطراب کی نفسیاتی کیفیت ہے، کوئی جن وغیرہ نہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ایسے نفسیاتی ماہرین کو بھی کہ اپنے مریضوں کے حالات کو غور سے دیکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ اس کی صحیح تشخیص کر سکے۔ بہت سے ایسے نفسیاتی ماہرین ہیں جو اپنے مریضوں کے حالات سے بہت حیران ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض مریضوں کو ہم سے بیماری میں افاقہ نہیں ہوا، مگر وہ چلے گئے، کچھ مدت کے بعد آئے تو بالکل صحتیاب تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ کیسے صحتیاب ہوئے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے مشائخ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے اوپر دم پڑا اور اللہ کی فضل سے ہم نے صحتیاب ہو گئے۔ بہرحال مریض کی حالت گہرے غور و فکر کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور حالت کی تصویر کشی بہت پختگی چاہتی ہے اور تشخیص کا صحیح رخ متعین کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ بہت سے اسباب ہیں جو بغیر مشاہدہ اور تحقیق کے مرض کی تشخیص میں غلطی کا ذریعہ بنتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ سے خوف نہ ہونا، اور یہ ایک ایسا سبب ہے جو دراصل ہر چیز میں خرابی کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ کا خوف نہ ہونے سے آدمی ہر برا کام کر گزرے۔ پھر حقیقت بتانے سے شرمانا، لوگوں کو صحیح صورتحال بتانے سے گریز کیا جاتا ہے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معالج کے سامنے مریض کی حالت غیر واضح ہوتی ہے، یہ درست اور یقینی تشخیص نہیں ہوتی، اور مریض کے گھر والے اس سے مریض کی حالت کے متعلق دریافت کرتے ہیں مگر اس سے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور معالج یہ کہنے سے شرماتا ہے کہ میں کہوں کہ مجھے نہیں، تو وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے ادھر ادھر کے جواب دے کر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ معالج ایسا طرز عمل رب العالمین کے خوف سے عاری ہو کر اختیار کرتا ہے، جبکہ حقیقت حال کو صاف صاف کہہ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسیبی مریض کے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کا بھی واضح اصرار ہوتا ہے۔ کبھی مریض کی بیماری میں شدت کسی شیخ یا دم کرنے والے کو خود مریض کے لواقین کے تنگ کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اصرار کرتے ہیں کہ دم کرنے والا یا معالج ہمیں بتائے کہ اس بیماری کی نوعیت کیا ہے، تو ان کے اصرار پر دم چھڑانے کے لیے کوئی ایسا غیر حقیقی جواب دیتا ہے جو ان کے لیے باعث سکون اور رضا ہوتا ہے، حالانکہ دم کرنے والے کے لیے کسی بھی طور یہ جائز نہیں کہ وہ اس طرح قیاس سرائیاں کرتا پھرے، اور ہم مریضوں اور ان کے لواقین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ مریض کے معالج پر دباؤ نہ ڈالا کرے، خصوصاً جب یہ معلوم ہو جائے کہ دم کرنے والا معالج بیماری کی کیفیت سے ناآشنا ہے، تو اس پر اصرار کرنے کے بجائے متبادل انتظام کیجیے۔ بعض اوقات غلط تشخیص کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دم کرنے والے اور ڈاکٹروں پر بیماری کی حالت بعض دوسری بیماریوں سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اور وہ اپنی بے عزتی تصور کرتے ہوئے صحیح صورتحال سے آگاہ نہیں کرتے۔ مثلا ایک دم کرنے والا اس مریض پر دم پڑ رہا ہے جسے جن کا اثر ہے، اور جن کسی وجہ سے اس مریض کی زبان پر بول نہیں رہا، دم کرنے والا کہتا ہے تجھے نظر لگ گئی، حالانکہ یہ بات غلط ہوتی ہے۔ مریض میں موجود جن کا نہ بولنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مریض میں جن موجود ہی نہیں، کیونکہ کبھی جن قرات کے دوران یا پہلے ہی بھاگ جاتا ہے، اور کبھی جن اس لیے نہیں بولتا کہ وہ گونگا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض نظر زدہ ہوتا ہے مگر معالج کہتا ہے کہ اس مریض کو جن چمٹا ہوا ہے، جبکہ اس سے جن نہیں لگا ہوتا بلکہ وہ نظر زدہ ہوتا ہے، اور نظر کا معاملہ بھی بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، جسے عنقریب انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔
دل کی بےقراری کا باعث کیا ہے؟ کبھی تینوں بیماریاں، جن کا لگنا، جادو، نظر لگ جانا ایک مریض میں بیک وقت بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات علامات کے باوجود ان میں سے کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ مریض کو نفسیاتی امراض یا اعصابی تکلیف کی وجہ سے بھی بے چینی ہوتی ہے، لیکن مالج انہیں جن لگنا سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا جن کے چھونے کی علامات ہے کہ مریض قلق اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ ہر بے قلی جن زدگی تو نہیں ہو سکتی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نفسیاتی حالت بے قلی کا باعث بنتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ رحمان سے روگردانی کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ طٰ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔